امن پاسون کر رہے تھے، کیونکہ ہم آگے دیکھ رہے تھے آج کے جو حالات ہیں، کبھی بنو میں، کبھی لکی مروت میں، کبھی ہنگو میں، کبھی دیر میں، کبھی سوات میں. تو آپ کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے پورا پاکستان چل اٹھتا ہے، پورے پاکستان کا امن تباہ ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے 20 سال مسلسل، 18 سال مسلسل جنگ لڑی ہو، قربانیاں دی ہو، اپنے پیاروں کو کھویا ہو، اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہو امن کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کے بعد اگر ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس پر تنقید ہوگی. پھر حل بھی ہم بتاتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، ایک غلط پالیسی آپ لے آئے ہیں. جل تو میں رہا ہوں، جل تو میرا صوبہ رہا ہے، جل تو میرے عوام رہے ہیں یہاں پر. تو اس پالیسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ایک اور پالیسی آپ کو دے رہے ہیں. اگر 22 سال سے مسلسل اس ملک میں نافذ پالیسی سے یہاں پر امن نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی شفٹ آنا چاہیے. اگر فرض کرے بندوق کی زور پر امن آتا تو ابھی تک خیبر پختونخوا میں امن آنا چاہیے تھا. لیکن بندوق کے ساتھ حکمت نہیں ہوگی، بندوق کے ساتھ مصلحت نہیں ہوگی تو امن نہیں آ پائے گا. تو زور کے ساتھ مصلحت، زور کے ساتھ حکمت، یہ بہت ضروری ہے. میں بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس آج بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے، اور میں یہ اپنے تمام سیکیورٹی اداروں کو ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ آج اسٹیج سے بھی کہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے، اگر وہ آپ اپناتے ہیں اور اس پر سٹینڈ لیتے ہیں، اس پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو 100 دن کے اندر اندر خیبر پختونخوا میں امن ہوگا، اور یہ میں آپ کو لا کر دکھاؤں گا. لیکن انام میں، بغض میں، پولیٹیکل ڈسکریمنیشن میں ہم جائیں گے، ایک دوسرا کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو پولیٹیکل کاؤنٹرنگ کے لیے ہم نفرت میں کوئی پالیسی بنائیں گے تو اس کا نقصان صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی ہوگا، ہماری پولیس کو بھی ہوگا، ہمارے آرمڈ فورسز کو بھی ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا. یہ پالیسی شفٹ بہت ضروری ہے، اور یہ جتنا جلد آئے گا اتنا ہی کم نقصان ہوگا. جتنا دیر سے آئے گا تو یہ اکیلا نقصان صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا. بہرحال میں آج اپنے شہداء کے لیے ان تمام چیزوں کے علاوہ 50,000 روپے فی فیملی کا اعلان کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو پلاٹس ہیں تقریباً 50 تک باقی بھی ڈیوٹی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ان پر کام جلد از جلد کریں. جتنے بھی ہمارے شہداء کی فیملیز ہیں، جتنے بھی ان کے پلاٹس رہتے ہیں، وہ جلد از جلد ان کو دیں. جو مسودہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے، چاہے وہ پلاٹس کی مد میں ہو، چاہے ان کی زخمیوں کے لیے کمپنسیشن ہو، شہداء کے لیے کمپنسیشن ہو، غازیوں کے لیے کمپنسیشن ہو، ان کی فیملیز کے لیے کمپنسیشن ہو، تو جس طرح میرے ٹیبل پر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو میرے ٹیبل پر اس کا زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ادارہ جس کو آئین اور قانون نے اپنا دائرہ اختیار رکھا ہے تو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے، اور اس میں ہی پاکستان کی بقا ہے، اس میں ہی پاکستانیوں کی بقا ہے. آج تک آئی جی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے کسی سے بھی سیاسی انتقام کے لیے ان کو نہیں کال کیا.
किसी भी पोस्टिंग ट्रांसफर पर, क्योंकि इमरान खान साहब का भी कहता है कि पुलिस को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, वो वाला न्यूट्रल सही वाला न्यूट्रल, पुलिस को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए और सियासी मुदाखलत किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम पंजाब की पुलिस को देख रहे हैं, वहाँ पर वो अवाम के बजाय किसी के ज़ाती नौकर बने हुए हैं। तो जब इस तरह की कोई भी इदारा इस तरह का बन जाता है, वो तबाह हो जाता है। हमारी पुलिस बेहतरीन काम इसलिए कर रही है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम कर भी नहीं, ना ही पोस्टिंग ट्रांसफर में, ना ही किसी और चीज़ में। तो तमाम जितनी भी हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, आपको अपने वज़ीर आला की तरफ से सियासी इंतकाम के लिए कभी कोई कॉल नहीं आया, लेकिन आपके वज़ीर आला की तरफ से नहीं आता, तो अगर किसी और की तरफ से आए कि आपने जो है TLP के घर पर छापा मारना है, आपने जमीयत उलमा इस्लाम के घर पर छापा मारना है, तो आप अगर उनके कहने पर फिर छापे मारेंगे तो आप गलत करेंगे। ये इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत वक्त की पॉलिसी नहीं है। आप लोगों का काम बहुत बड़ा है, आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है आपको, उन पर तवज्जो दें। हमने सबसे पहले अपने अमन का सोचना है, अपने अमन के लिए जदोजहद करना है, और इसमें इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का भरपूर साथ देगी। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुलाकातें होती रहेंगी। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा दिलो जान से आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। हमारे